نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس رب کی عبادت کرو، اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں بہت بڑے دن کے عذاب کا تم پہ خوف رکھتا ہوں، یہ تمہاری تمام تر ترقیوں سمیت اللہ تمہیں تباہ نہ کر دے۔ قال الملأ الذین من قومہ، قوم کے بڑے بڑے لوگ کہنے لگے، ہمیشہ یہ بڑے بڑے لوگ ہی مخالفت کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ مخالفت نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لینا قرآن میں جو قوم کے بڑے بڑے وڈیرے اور اونچے طبقے کے لوگ تھے وہ کہنے لگے انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، تو غلط ہے ہم صحیح ہیں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم گمراہی میرے ساتھ نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اس لیے عام روٹین سے ہٹ کے باتیں کر رہا ہوں۔ انسان جو باتیں کرتا ہے وہ صرف خواہشات کی بات کرتا ہے، خدا جو بات کرے گا وہ اس میں خواہشات کا دخل نہیں ہوگا، اس لیے تمہیں لگ رہا ہے کہ میں عجیب عجیب باتیں کر رہا ہوں کیونکہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، تو اس کو دیوانگی یا گمراہی سے تعبیر مت کرو۔ ابلغکم رسالات ربی، میرا کام ہے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دینا، وانصح لکم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارے فائدے کے لیے باتیں کر رہا ہوں، واعلم من اللہ ما لا تعلمون اواعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، قوم نے جواب میں کہا پھر اللہ نے آپ کو کیوں منتخب کیا؟ خدا نے قوم کے کسی وڈیرے کو منتخب کرتا اللہ تعالیٰ، کسی مالدار آدمی کو، کسی سردار کو، آپ کیوں بھائی؟ یا کسی فرشتے کو پیغمبر بناتا؟ نوح علیہ السلام نے کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے ایک شخص کو منتخب کر لیا؟ اس میں تعجب کی بات تو نہیں ہے، تعجب تو جب ہوتا ہے جب تمہارے علاوہ کسی کو منتخب کیا جاتا، کیونکہ انسان اپنی جنس کے انسان کی بات کو سننا اس کو آسان لگتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، فرشتہ آ کے سمجھاتا کیا سمجھ میں آتا، اور فرشتوں کو تو وہ ضرورت ہی نہیں ہے جو انسانوں کو ہے، پیغمبر تو تمہارے درمیان ہے، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، ان کو بھی وہی ضرورتیں ہیں، وہ دین پر چل کے دکھائیں گے تو تم کہو گے جب یہ چل سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں چل سکتے؟ تو تمہیں اس بات سے تعجب ہو رہا ہے۔ لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون، قرآن کہہ رہے فکذبوہ، نہ مانے، انکار کیا، فانجیناہ والذین معہ فی الفلک، ہم نے نوح کو اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے، کہتے تھے خدا نے کچھ نازل نہیں کیا، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ انہم کانوا قوما عمین، یہ لوگ اندھے لوگ تھے۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ اندھے، حالانکہ آنکھیں تھی ان کی۔ اندھے کا مطلب کیا؟ اپنی مادی چیزیں اور عیاشی کی چیزیں سمجھ میں آ رہی تھیں، اور 950 سال نوح علیہ السلام نے سمجھایا اللہ کا پیغام، وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اندھے لوگ تھے، تباہ کر دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، پھر نوح علیہ السلام کی نسل چلتی رہی جو بچ گئے تھے ان کی، پھر قوم عاد آئی، اللہ نے قوم عاد، یہ بڑی طاقتور قوم تھی، اللہ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قال الملأ الذین کفروا، ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، کوئی خدا کے سوا معبود نہیں ہے، تم ڈرتے کیوں نہیں اس اللہ سے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، جو بڑے لوگ تھے نا، قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو قوم کے جو بڑے سردار ہیں انہوں نے وہی آ گئے مقابلے میں۔ یہ بڑے سردار کیوں؟ پیٹ بھرے ہوئے تھے، جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آج کل مغربی دنیا کا، انگریزوں کا پیٹ کیا ہے؟ بھرا ہوا ہے، لہذا ان میں جو اسلام دشمن ہے ان کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ اسرائیل کا پیٹ بھرا ہوا ہے، ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو تون بھرنا ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ بعض دفعہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی طرح جن کو دنیا کی نعمتیں ملیں پھر بھی اللہ سے تعلق رہے، اس لیے دولت ہر ایک کے لیے نعمت نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو عربوں کو دیکھ لو نا، جب عرب غریب تھے کیا تقویٰ للہیت، جب سے دولت آئی ہے ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں نیک، لیکن آہستہ آہستہ ٹریک سے ہٹتے جا رہے ہیں۔